اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے باوجود عمران کا دل وہاں رکنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ پارٹی میں ڈاکٹر داور کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا جو کچھ اس گیند اور اس پر اسرار کے آگ کے بارے میں اس نے معلوم کرنا تھا وہ بعد میں ڈاکٹر داور سے معلوم کر سکتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس گیند اور آگ کے سلسلے میں رحمان صاحب ڈاکٹر داور سے رائے ضرور معلوم کر لیں گے، اور رائے معلوم کرنے کے لیے لازمی طور پر ڈاکٹر داور کو اس جگہ کا معائنہ کرنا پڑتا اور وہاں سے جلی ہوئی راکھ تجزیے کے لیے لے جانی پڑتی۔ الاسکا کی لابی سے گزر کر وہ ہال میں نہیں رکا، باتھ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بڑے زور کی حاجت محسوس ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ باتھ روم والی راہداری میں جانے کے لیے الاسکا کے مینیجر کے کمرے کے پاس سے گزرا تو ایک آواز سن کر چونک پڑا۔ نہ صرف چونکا بلکہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے ایک عورت کا جملہ سنائی دیا، میں نے اسے دیکھا ہے، بس خاموش ہو جاؤ رینی، کسی مرد نے کہا۔ عمران اس آواز کو پہچانتا تھا، یہ الاسکا کے مینیجر کی آواز تھی اور رینی شاید اس کی بیوی تھی۔ کیوں خاموش ہو جاؤں؟ رینی کی آواز آئی۔ پولیس کی مدد کرنا ہر شریف شہری کا فرض ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم پولیس کی مدد کرو۔ آخر کیوں؟ تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں پولیس کو بیان دوں؟ اس لیے کہ پولیس الٹا تمہیں ہی پھانسنے کی کوشش کرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کوئی عجیب و غریب چکر نظر آتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس آگ کے ذمہ دار تمہارے دشمن ہو جائیں۔ کیوں وہ میرے دشمن کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ جب تم یہ بتاؤ گی کہ تم نے اسے دیکھا ہے تو مجرم تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ میری ان کی دشمنی تو نہیں ہے۔ نہیں ہے تو ہو جائے گی، مینیجر کی آواز آئی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ کسی ایسے گواہ کو زندہ رہنے دیں گے جو ان کی شناخت کر سکتا ہو؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تب تو میں زبان بند رکھوں گی۔ رینی کی خوفزدہ آواز سنائی دی۔ اپنے حق میں اچھا کرو گی۔ مینیجر کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی ایسے لگا جیسے کرسی کھسکائی گئی ہو۔ پھر قدموں کی چاپ ابھری اور عمران تیزی سے باتھ روم والی راہداری میں مڑ گیا۔ اب اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ باتھ روم سے واپسی پر ہال میں اس کے مینیجر کے ساتھ ایک کرسچن عورت کو دیکھا۔ وہ عمر کے اعتبار سے 25 سے زیادہ کی نہیں تھی، خوبصورت بھی تھی اور سیکس اپیل بھی بدرجہ عتم موجود تھی۔ شاید وہی رینی تھی جس سے مینیجر اپنے آفس میں گفتگو کرتا رہا تھا۔ وہ ایک بیرے سے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ رینی اپنی میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر مینیجر باہر نکل گیا اور بیرا کچن کی طرف چلا گیا۔ عمران ہال میں آ گیا۔ اتفاق ہی تھا کہ ہال میں کئی میزیں خالی نظر آ رہی تھیں، اس لیے وہ جگہ نہ ہونے کا بہانہ کر کے رینی کی میز پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ پھر اس نے سوچتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اچانک ہی ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جیب میں اس کا ہاتھ ان کارڈوں سے ٹکرایا تھا جو اکثر اس کی جیب میں اسی مقصد کے تحت پڑے رہتے تھے۔ وہ سیدھا رینی کی میز کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ رینی اسے اپنے سامنے دیکھ کر چونکی تھی۔ فرمائیے، وہ استفسارانہ انداز میں عمران کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا کارڈ۔ عمران نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر رینی کے سامنے کر دیا۔ انسپکٹر صمدانی۔ رینی نے پڑھا، پھر عمران سے بولی، تشریف رکھیے۔ شکریہ، عمران نے بیٹھنے کے بعد کہا۔ کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مادام رینی، عمران نے کہا، میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ معلومات؟ رینی چونک پڑی۔ کیسی معلومات؟ میرا خیال ہے آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جس نے اس پر اسرار گیند پھینکنے والے کو دیکھا ہے۔ عمران نے رینی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، رینی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ خوفزدہ نہ ہوں، عمران نے کہا، آپ جو کچھ کہیں گی وہ نہ صرف مجھ تک محدود رہے گا بلکہ کسی بھی مرحلے پر آپ کا نام درمیان میں نہیں آئے گا۔ انسپکٹر صمدانی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، رینی نے کہا۔ اگر میں کچھ جانتی ہوتی تو اس کے بارے میں فوری طور پر باہر جا کر پولیس کو بتلا دیتی۔ مادام رینی، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے آپ کی وہ گفتگو لفظ با لفظ سنی بھی ہے اور ٹیپ بھی کی ہے جو آپ آفس روم میں اپنے ہسبینڈ سے کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ! رینی کا منہ حیرت اور خوف سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سنبھلیے مادام رینی، اس بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، عمران نے اسے تنبیہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم آفس روم میں نہیں چل سکتے؟ عمران نے پوچھا۔ آئیے، رینی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ عمران کو ساتھ لے کر آفس روم میں داخل ہو گئی۔ یہاں 4 کرسیاں ایک میز کے گرد پڑی تھی۔ عمران ایک کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ رینی اس کرسی پر جا بیٹھی تھی جو غالباً مینیجر یعنی اس کے شوہر کے لیے مخصوص تھی۔ اس کے بیٹھنے پر عمران بولا، آپ بے خوف و خطر سب کچھ بتا دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا نام کہیں بھی نہیں آئے گا۔ عمران نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ پرومس مسٹر انسپکٹر صمدانی؟ رینی اب بھی شک و شبے کی حدود میں تھی۔ پرومس، عمران نے کہا، اور رینی نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحات وہ اسی طرح بیٹھی رہی،
پھر آنکھیں کھول کر عمران کو دیکھا اور آہستہ آہستہ کہنے لگی، پارٹی کا سن کر میں 6 بجے ادھر آ گئی تھی۔ پارٹی 7:30 بجے شروع ہوئی تھی، 8:30 بجے تک سب مہمان آ چکے تھے۔ کسی سے جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے بور ہو کر میں پہلی منزل کے ایک خالی کمرے میں چلی گئی تھی تاکہ لان پارٹی کو اوپر سے دیکھ سکوں۔ 9 بجے کی قریب ایک سرخ کار حد بندی کی دیوار کے پاس آ کر رکی۔ حد بندی کی دیوار پر چونکہ چھوٹی سرچ لائٹس روشن ہیں، اس لیے میں نے اسے اچھی طرح سے دیکھا۔ وہ ایک 30-32 سالہ آدمی تھا، اس کے جسم پر فائر فائٹروں جیسا لباس تھا۔ وہ کار سے نکلا، پھر حد بندی کے پاس آ کر اس نے کوئی سفید سی چیز لان کی طرف پھینکی اور کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ 30-32 سالہ ہی تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ایک مرد تھا، اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں، اور عمر کا اندازہ میں نے بالکل صحیح لگایا ہے۔ اس یقین کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، نہ جانے کیوں میں نے محسوس کیا تھا کہ اس چہرے کو میں اس سے قبل بھی کہیں دیکھ چکی ہوں۔ کہاں پر؟ یاد آیا؟ یہی تو مشکل ہے کہ جب سے اب تک میں سوچنے کے باوجود یاد نہیں کر سکی کہ آیا میں نے اسے کہاں دیکھا ہے اور کب دیکھا ہے۔ کیا گیند پھینکنے سے قبل اس نے حد بندی کے اندر جھانکا بھی تھا؟ ہاں، میں بھول ہی گئی تھی، حد بندی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اس شخص نے حد بندی کی دیوار پر سے اچک کر لان میں دیکھا تھا، پھر اس نے گیند اندر پھینکی تھی۔ کیا اس کے ہاتھوں پر دستانے بھی تھے؟ ہاں، میں نے بتایا نا کہ وہ فائر فائٹروں کی طرح چمکدار لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھوں پر دستانے تھے، اور اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سر پر فولادی خود تو نہیں تھا؟ جی نہیں، ایسی کوئی چیز میں نے اس کے سر پر نہیں دیکھی۔ اس سرخ کار کے نمبر یاد ہیں؟ اس طرف تو دھیان ہی نہیں گیا۔ اس کار کے روانہ ہوتے ہی میری نگاہ گیند پر چلی گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی کار حرکت میں آئی ٹھیک اسی وقت ایک چکا چوند ہوئی تھی، اور جب میں نے گیند کی طرف دیکھا تو اس میں سے شعائیں نکل رہی تھیں۔ گیند کتنی بڑی تھی؟ شاید کرکٹ کی گیند کے برابر یا اس سے کچھ چھوٹی۔ کار میں گیند پھینکنے والے کے علاوہ بھی کوئی تھا؟ ہاں، شاید ایک عورت اور ایک مرد گیند پھینکنے والے کے علاوہ کار میں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سٹیئرنگ کون کر رہا تھا؟ عورت۔ مرد اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ عورت کا حلیہ بتا سکتی ہیں؟ بس وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی، میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکی، رینی نے کہا۔ اس کے بال کیسے تھے؟ شاید بھورے یا سنہری رنگ کے تھے۔ کوئی غیر ملکی تھی؟ آپ کا خیال صحیح ہے انسپکٹر صاحب، وہ یقیناً غیر ملکی تھی۔ اس کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہیں؟ ہاں، وہ یقینی طور پر امریکن معلوم ہوتی تھی۔ کار کس طرف گئی تھی؟ شہر کے وسطی حصے کی طرف۔ اگر اس شخص کو آپ کہیں دیکھیں تو پہچان لیں گی؟ 100% اس کی مونچھیں سب سے بڑی پہچان ہیں۔ اگر وہ مونچھیں منڈوا کر سامنے آیا تو پھر بھی شناخت کر لوں گی۔ کوئی خاص پہچان؟ ہاں، اس کی دونوں بھویں وہ بھی گھنی اور آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور داہنی بھووں کو کسی زخم کا نشان کراس کرتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی داہنی بھووں پر درمیان میں بال نہیں ہیں؟ جی ہاں، آپ کو علم ہوگا کہ جلے ہوئے حصے پر یا زخم کے نشان پر بال نہیں اگتے۔ ہاں، عمران نے سر ہلایا۔ مگر اتنی دور سے آپ نے وہ نشان کیسے دیکھ لیا؟ سرچ لائٹس کی روشنی کی وجہ سے، رینی نے کہا۔ اس شخص کا چہرہ بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ جس وقت وہ حد بندی کی دیوار پر چڑھا تھا، کیا سڑک پر اس وقت کوئی سپاہی موجود نہیں تھا؟ میرا خیال ہے سڑک پر کوئی سپاہی نہیں تھا، رینی نے کہا، ورنہ وہ اسے حد بندی کی دیوار پر چڑھتے ہوئے ضرور ٹوکتے۔ عمران نے سر ہلا دیا۔ بات ٹھیک ہی تھی۔ اور کچھ جناب؟ بس یہ کہ جب بھی اسے آپ کہیں دیکھیں یا یاد آ جائے کہ اسے کہاں اور کب دیکھا ہے تو آپ مجھے فون ضرور کریں گی۔ میں آپ سے پورا تعاون کروں گی، رینی نے پر یقین لہجے میں کہا۔ یہ فون نمبر ہے؟ عمران نے اسے دانش منزل کے فون نمبر بتاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا۔ بے فکر رہیں، جیسے ہی یاد آیا یا وہ دوبارہ نظر آیا تو میں آپ کو مطلع کر دوں گی۔ بے حد شکریہ۔ آپ کو بھی وعدہ یاد ہے نا؟ رینی نے یاد دہانی کروائی۔ بالکل یاد ہے، عمران نے کہا۔ آپ بھی کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کریے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ کیا وہ مجھے قتل کر دیں گے؟ رینی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ یقیناً، اگر ان کو یہ علم ہو جائے کہ آپ ان کے آدمی کو شناخت کر سکتی ہیں۔ او مائی گاڈ، رینی کے منہ سے نکلا۔ میرے ہسبینڈ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ صحیح کہہ رہے تھے۔ آپ اب اس سلسلے میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالیں گی؟ بالکل بھی نہیں، رینی نے کہا، اور عمران کھڑا ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پر اسرار۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ایس قریشی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل
مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آگے آ جاؤ، آگ بابا کی آواز حال میں گونجی اور وہ مبہوت اور سحر زدہ سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر آگ بابا کے اشارے پر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا چاہتے ہو؟ آگ بابا کی آواز نے کمرے میں جھنکار سی پیدا کر دی۔ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے ہیں بابا، ریاض نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مدد اور ہم سے؟ آگ بابا کا ہلکا سا کہا وہاں گونجا۔ اپنی مدد تمہیں خود کرنی پڑے گی نوجوان۔ میں سمجھا نہیں بابا، ریاض نے کہا۔ بہت آسان بات کہی ہے، آگ بابا کی آواز آئی۔ تم اپنی مدد آپ کرو گے، اسی صورت میں تمہاری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر میں اپنی مدد کر سکتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ ریاض نے کہا۔ اسے اچانک غصہ سا آ گیا تھا۔ تم ہی کرو گے، آگ بابا کی گونجدار آواز نے کہا۔ کسٹم کا کام شروع کر دو، وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، زمینیں فروخت کر ڈالو۔ آپ روشن ضمیر ہیں بابا، ریاض نے متحیر ہوتے ہوئے کہا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ میں کیوں ان کو فروخت نہیں کرتا۔ مرنے والے دوبارہ کبھی نہیں آتے نوجوان، اور پھر وہ زمینیں اب تمہاری نہیں رہیں گی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا وہ مجھ سے چھین جائیں گی؟ میں نے کہا نا کہ وہ اب تمہاری نہیں رہیں گی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، خواہ وہ تم سے چھن جائیں یا تم ان کو فروخت کر دو۔ آپ ہی بتائیں بابا، میں کیا کروں؟ ریاض گڑ گڑایا۔ زمینیں فروخت کر کے کسٹم کا کام شروع کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، بعد میں دولت سے تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ اگر میں کسٹم میں ناکام رہا تو بابا میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا بابا؟ ہر دوسرے دن تم کو یہاں حاضری دینی ہوگی۔ مجھے منظور ہے، بس تو جاؤ، ہر مرحلے پر تم کامیاب رہو گے۔ اس جملے کے ساتھ ہی اسٹیج پر نظر آنے والے شعلوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی، لپیٹیں تیز ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بابا کا وجود اس آگ میں تحلیل ہو گیا۔ وہ دونوں سحر زدہ سے اسٹیج کو دیکھتے رہ گئے، چونکہ اس وقت جب کسی کے اپنے قریب موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ریاض نے مڑ کر دیکھا، انہیں یہاں تک لانے والا لڑکا ایک ٹرے لیے کھڑا تھا جس میں 2 گلاسوں میں کوئی چیز موجود تھی۔ دونوں نے ایک ایک گلاس تھاما اور منہ سے لگا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ پارٹی کا سارا مزہ خراب ہو چکا تھا۔ جب فیاض کے محکمے کے آدمی فارغ ہوئے تو پارٹی کے شرکاء نے بڑی بددلی سے ڈنر کیا اور اس کے بعد سب ہی روانہ ہو گئے۔ عمران الاسکا کے مینیجر بیوی رینی سے گفتگو کرنے کے بعد سے پارٹی میں موجود ایک ایک فرد کا جائزہ لیتا رہا تھا، مگر اسے کوئی ایسا فرد نظر نہیں آ سکا جس پر وہ کسی بھی قسم کا شک کر سکتا۔ اس نے ڈنر کے موقع پر صفدر اور خاور کو بھی وہاں دیکھا تھا، مگر لاپرواہ ہی بنا رہا۔ ڈنر اس نے اس میز پر کھایا تھا جہاں ڈاکٹر داور اور رحمان صاحب اور سر سلطان تینوں موجود تھے۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور عمران اس طرح کھانے سے نبٹ رہا تھا جیسے آس پاس کسی اور کی موجودگی محسوس ہی نہ کر رہا ہو، حالانکہ اس کی پوری توجہ ان لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو پر ہی لگی ہوئی تھی۔ پھر ڈنر ختم ہوتے ہی سب سے پہلے وہ باہر نکلا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں اس کی ٹوئسٹر موجود تھی، مگر وہ گاڑیاں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اسے ڈاکٹر داور کی گاڑی کی تلاش تھی، نمبر اور ماڈل ذہن میں تھا، اس لیے وہ جلد ہی اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس وقت تک کار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا جب تک ڈاکٹر داور نہ آ گئے۔ وہ اسے دیکھ کر چونک پڑے تھے اور پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ بولے، خیریت تو ہے نا؟ جی۔ وہ تو اپنی نانی کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی۔ لفٹ لوگے؟ ڈاکٹر داور نے انجان بن کر پوچھا۔ خدا آپ کا دونوں جہان میں بھلا کرے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر درویشانہ انداز میں ان کو دعا دی۔ چلو آؤ بیٹھو۔ ڈاکٹر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ، عمران نے ان کے برابر بیٹھنے کے بعد کہا۔ کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر داور نے گاڑی پارکنگ لاٹ سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ جہاں قسمت لے جائے۔ بہت سور ہو۔ چلیے، شکر ہے آپ نے بڑے نہیں کہا۔ میں جانتا ہوں، ڈاکٹر داور نے مسکرا کر کہا، مگر تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ اللہ بہت بڑا ہے، عمران نے کار کی چھت کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ فیاض اور رحمان دونوں نے مجھے اس سلسلے میں منع کر دیا ہے۔ سر سلطان کا نمبر تیسرا ہے، مگر میں تم کو بتاؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا، عمران نے کہا۔ اب وہ کچھ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ تم اس آگ ہی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، میں اس پر اسرار آگ کے بارے میں ہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایٹمی آگ تھی، یہ تو میں نے اس سے نکلنے والی شعاؤں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا، عمران نے کہا، اور اسی لیے فیاض کو اس بارے میں تنبیہ کی تھی۔ تو وہ تم تھے، ڈاکٹر داور نے کہا۔
رحمان صاحب کے ساتھ میں بھی حیران تھا کہ فیاض ان لہروں کو کس طرح سے شناخت کر سکتا ہے۔ اس کے فرشتے بھی ان لہروں کو شناخت نہیں کر سکتے تھے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے یہ سوچ کر اسے بتا دیا تھا کہ تابکاری سے دوسرے افراد کو نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ وہ سب اسی طرف بڑھے تھے۔ اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ ایٹمی آگ کس طرح لگی ہے؟ تم غالباً یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس گیند کے ذریعے ایٹمی آگ کس طرح لگ سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ آگ ایٹم کو توڑ کر لگائی گئی ہے، ڈاکٹر داور نے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ گیند میں اس قسم کا مادہ موجود تھا جو ایٹم توڑ کر تیار کیا گیا تھا، اسی لیے جیسے ہی اس مادے کو ہوا لگی اس میں آگ لگ گئی۔ اور وہ وحید فیصل کے جسم کا سرخ ہونا، یہ ایک ایٹمی تھیوری ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان اس پر ورک کر رہے ہیں کہ ایٹم کو توڑ کر اسے اس شکل میں لے آئیں کہ جب اور جہاں چاہیں اس سے آگ پیدا کر سکیں، تاکہ بڑی اور چھوٹی ہر قسم کی ایٹمی بھٹیاں بنائی جا سکیں اور ان سے پاور ہاؤس اور ایسے ہی بڑے بڑے پلانٹ چلائے جا سکیں۔ کوئی اس میں کامیاب بھی ہوا؟ ابھی تک تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ گیند اور پراسرار آگ، میری تو عقل حیران ہے، ڈاکٹر داور نے کہا۔ اسے بنانے والے سائنسدان کو دنیا کا سب سے ذہین انسان کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، ناممکن کی حد تک۔ گزشتہ 10 سال سے اس پر کام ہو رہا ہے اور غالباً آئندہ 10 سال تک اس میں کامیابی ناممکن نظر آتی ہے۔ کیا یہ کارنامہ کسی بڑی طاقت کے سائنسدان کا نہیں ہو سکتا؟ اس کا امکان صرف 1% ہے۔ عمران خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اب یہ مسئلہ تمہارے لیے الجھاوے کا باعث بنے گا۔ ہاں، سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، مگر وحید فیصل سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ مغربی طاقتیں دوستی اور دشمنی کو نہیں، صرف اپنے مفاد کو دیکھتی ہیں۔ فیصل اتنا بڑا سائنسدان نہیں تھا جس کی موت کسی مغربی ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ ڈاکٹر داور نے کار چوراہے سے گھماتے ہوئے کہا۔ ہماری حکومت کی دعوت پر دوست ملکوں کی ایک خفیہ کانفرنس بلائی گئی ہے، آپ کو غالباً علم ہوگا۔ پوری طرح سے۔ فیصل انہی میں سے ایک تھا۔ اس کی موت سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دشمن کا مقصد کہیں اس کانفرنس کو روکنا تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ بہت بڑا فائدہ۔ بڑی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اسلامی ملک ایٹمی ٹیکنالوجی سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ وہ ہر امکانی طریقہ استعمال کر کے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اگر برادر اسلامی ملکوں کے سائنسدان ختم کر دیے جائیں تو کیا وہ یہ مقصد حاصل نہیں کر لیں گی؟ 100%، ڈاکٹر داور نے کہا۔ اس امکان پر سوچا جا سکتا ہے عمران بیٹے، مگر تم اکیلے اس سلسلے میں کیا کر لو گے؟ اللہ مالک ہے، عمران نے کہا۔ ہر طاغوتی طاقت کے لیے ایک رحمانی قوت اللہ نے متعین کر رکھی ہے، کوئی نہ کوئی سبیل تو نکل ہی آئے گی۔ ڈاکٹر داور نے سر ہلا کر تائید کی، پھر بولے، بہت دن ہو گئے تم لیبارٹری میں نہیں آئے، اور نہ ہی گھر سے کوئی آیا۔ آپ جانتے ہیں میں آوارہ منش ہوں۔ رہا گھر کا سوال تو حسب معمول اب پھر میرا داخلہ کوٹھی میں بند ہے۔ تم رحمان کا کہا کیوں نہیں مان لیتے؟ یعنی محکمہ سراغ رسانی میں نوکر بن جاؤں؟ نہیں، وہ آج کل تمہاری شادی کرنے کے چکر میں ہیں، اور میں کرنا نہیں چاہتا۔ کب تک ایسے ہی پھرتے رہو گے، مرتے دم تک؟ پاگل ہو گئے ہو، ڈاکٹر داور نے شفقت سے کہا۔ بس اب آپ گاڑی روک دیجئے، عمران نے اچانک کہا۔ کیوں؟ ڈاکٹر داور نے گاڑی سڑک کے کنارے لگا کر روکتے ہوئے کہا۔ اب آپ میرا بیڑا غرق کرنے والا موضوع لے بیٹھے ہیں، لہٰذا خدا حافظ، کہتے ہوئے وہ کار سے اتر پڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ نوٹی بوائے، ڈاکٹر داور کی ہنسی آمیز آواز سنائی دی اور کار آگے بڑھ گئی۔ عمران بے حد سنجیدہ تھا۔ ڈاکٹر داور نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک ٹھوس حقیقت تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کارنامہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جس نے ایٹم کے اس رخ میں کامیابی حاصل کر لی ہے؟ کیا حقیقتاً اس کا اندیشہ درست ہے کہ دشمن اسلامی ملکوں کے سائنسدانوں کو ختم کر کے ان کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو روکنا چاہتے ہیں، اور یہ دشمن مغربی بلاک بھی ہو سکتا ہے اور ایک ایشیائی ملک بھی؟ وہ سوچتا رہا اور پیدل ہی چلتا رہا۔ نظریں کسی ٹیکسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ جلد ہی ٹیکسی مل گئی اور وہ الاسکا کا پتہ بتا کر بیٹھ گیا۔ شربت کافی ٹھنڈا اور فرحت بخش تھا۔ ان کو اپنے جسم میں ایک سرور سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پورے جسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی اور سرور انگیز لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ جذبات آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگے تھے۔ آئیے، لڑکے نے گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، مگر ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک کمرے کے سامنے وہ لڑکا رک گیا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، ایک نسوانی آواز نے کہا، اور وہ لڑکا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ان دونوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ یہ ایک بہت خوبصورت خوابگاہ تھی۔
ابھی وہ دونوں اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک نرم اور گداز ہاتھ نے ریاض کو پکڑ لیا۔ دو خوبصورت اور سڈول باہیں اس کے گلے کا ہار بن گئی تھیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو وہی چہرہ تھا جو اس سے پہلے بھی اس سے ملا تھا، جس کے ساتھ اس نے کچھ وقت ایک ہی بستر پر گزارا تھا۔ وہ اسے دروازے سے نکال لے گئی۔ نینا ابھی تک خوابوں کی حالت میں ایک کمرے میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً ایک نرم اور کھردرا ہاتھ اس کے شانے پر جم گیا اور ایک آواز اسے مدھر سرگوشی کی طرح سنائی دی۔ یہ تمہاری ہی خوابگاہ ہے شہزادی۔ میری خوابگاہ؟ اس کے منہ سے نکلا۔ لہجہ کسی شرابی کی طرح لڑکھڑایا ہوا تھا۔ ہاں، تمہاری خوابگاہ، اسی آواز نے کہا۔ اس بستر پر لیٹ کر دیکھو کتنا آرام دہ اور نرم اور گداز ہے۔ اوہ، وہ بستر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، واقعی یہ تو کافی گداز اور نرم ہے۔ لیٹ جاؤ۔ اچھا، اس کے منہ سے نکلا اور وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے انگ انگ میں مستی دوڑنے لگی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا رگوں میں خون نہیں، دہکتا ہوا سیال دوڑ رہا ہو۔ آنکھوں میں سرخی چھانے لگی تھی اور پورا جسم بل کھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اسے اتنا بھینچے کہ ہڈیاں کڑکڑا جائیں، اسے پیار کرے، اس کے جسم کو توڑ مروڑ کر رکھ دے۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ ریشمی نرم فومی بستر اس کے جسم میں لگی ہوئی آگ اور زیادہ بھڑکا رہا تھا۔ مخملی چادر پر اس کا جسم بے پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ دفعتاً دو کھردرے ہاتھ اس کے جسم پر دوڑنے لگے اور اس کے جسم سے لباس الگ ہونے لگا۔ یک بیک اسے ہوش کا احساس ہوا۔ نشے اور سرشاری کی کیفیت ختم ہوتی چلی گئی اور وہ اپنا لباس اتارنے والے سے جد و جہد کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے بے ہنگم سی آوازیں بھی نکل رہی تھیں۔ چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، چھوڑو کپڑے، آرام سے لیٹی رہو۔ اسی نرم آواز نے کہا، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو تم کون ہو؟ وہ جد و جہد کرتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ برابر اپنا لباس پکڑے ہوئے تھے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اسی نرم آواز نے کہا۔ تم ریاض ہو؟ اس نے کپڑے چھوڑ کر اس کا چہرہ ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں ریاض ہوں۔ وہ آواز کچھ جھلائی ہوئی سی تھی۔ نہیں، تم ریاض نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کا چہرہ ٹٹولنے کے بعد بولی، چپ چاپ لیٹی رہو ہنی۔ وہ ہلکے سے غرا کر بولا۔ ہٹ جاؤ میرے پاس سے، وہ کرا کر بولی اور اس کے پنجے سے نکلنے کی جد و جہد کرنے لگی۔ لباس کے نام سے اس کے جسم پر اب ایک تار بھی نہیں تھا۔ بیکار جد و جہد کر کے خود کو تھکا رہی ہو۔ وہ نرم لہجے میں بولا، وقت سے فائدہ اٹھاؤ، ایسے لمحے بار بار نہیں آتے۔ نہیں، وہ چیخ کر بولی۔ اب اس پر چھایا جانے والے مستی اور سرور کی لہروں کا خمار اتر چکا تھا اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پوری طرح ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، وہی غرا کر بولا۔ گھنٹے 2 گھنٹے میں تم میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اور نہ ہی میں تمہارے جسم سے کچھ توڑ لوں گا۔ ہٹ جاؤ۔ وہ پھر چیخی اور اس کو اپنے اوپر سے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر کہاں ایک عورت اور کہاں ایک مرد۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی جد و جہد دم توڑتی چلی گئی اور پھر اس نے وہ سب کچھ پا لیا جس کے لیے سرخ مشروب کا استعمال کروایا گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد نینا اکیلی بستر پر پڑی ہوئی تھی اور اس کا جوڑ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ اٹھنے کی سکت بھی وہ اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ جسم کا آدھا حصہ سن ہو کر رہ گیا تھا اور ٹانگوں میں گویا جان ہی نہیں رہ گئی تھی۔ البتہ اس کا چہرہ محفوظ تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کے منہ سے کراہیں نکل گئیں۔ جوں توں کر کے اس نے لباس پہنا تھا اور ایک بار پھر بے دم ہو کر ہانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ یک بیک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا ہوا گلاس تھا اور وہ اس نے نینا کی طرف بڑھا دیا اور اشارہ کیا کہ وہ پی جائے۔ لے جاؤ اسے، وہ غصیلی آواز میں بولی۔ مادام، آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی، لڑکے نے بڑے ادب سے کہا۔ بکواس مت کرو شیطان کے جنے، وہ غرا کر بولی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس لڑکے کی ہڈیاں توڑ دیتی۔ یہی تو تھا جس نے سب سے پہلے سرخ مشروب لا کر پلایا تھا، جس کے بعد وہ عجیب سی نشہ آور کیفیت میں لٹ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ نشے آور مشروب کے اثر میں نہ ہوتی تو وہ اپنی جان دے کر بھی اپنی عزت بچا لیتی، مگر اس سرخ نشے آور مشروب نے اس کے جسم سے گویا ساری طاقت کھینچ لی تھی اور اس کے ہاتھ پیروں میں گویا دم ہی نہ رہ گیا تھا۔ آگ بابا کا حکم ہے کہ آپ یہ پی لیں، لڑکا پھر بولا۔ جہنم میں جائے آگ بابا، اور تم چلے جاؤ یہاں سے، وہ چیخی۔ یک بیک دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گیا۔ بابا، یہ دودھ نہیں پی رہی، لاؤ مجھے دو۔ آنے والے نے، جو کہ آگ بابا ہی تھا، کہا، پھر گلاس لڑکے کے ہاتھ سے لے کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔
تم آدمی نہیں شیطان ہو۔ شیطان! نینا اسے دیکھ کر چلائی تھی۔ بیکار غصہ کر کے اپنے آپ کو تکلیف مت دو، وہ ہنس کر بولا۔ تم شیطان کے بچے، سور کی اولاد! وہ غرائی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اسے کچا چبا جاتی۔ مادام نینا، جو ہوا اسے بھول جائیے، آگ بابا نے کہا۔ مجھے بے عزت کر کے کہتے ہو کہ بھول جاؤں؟ ہاں، کیونکہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑا، وہ شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ البتہ اگر اسی طرح غصہ کرتی رہیں تو پھر نقصان میں رہو گی۔ کیا بکتا ہے سور کے جنے! وہ شدید غصے کے عالم میں چلائی۔ سور کا جنا ٹھیک کہتا ہے، اپنا حلیہ درست کرو، میک اپ کرو اور یہ دودھ پی جاؤ تاکہ تمہاری توانائی بحال ہو جائے، ورنہ اگر اسی حالت میں اپنے شوہر کے پاس گئیں تو وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا یا جان سے مار ڈالے گا، کیونکہ ایشیائی ایسے ہی احمق ہوتے ہیں، ایک معمولی سی بات کے لیے قتل تک کر ڈالتے ہیں اور پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ معمولی سی بات ہے؟ ہاں، اب تم ہی بتاؤ ان 2 گھنٹوں میں تمہارا کیا بگڑ گیا؟ اگر تم اب پھر میک اپ کر لو اور اپنا حلیہ درست کر لو تو کسی کو کیا پتہ لگے گا؟ بولو، مگر میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے گا۔ ضمیر ومیر سب بکواس ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں جو اس نے عورت کو قید رکھنے کے لیے وضع کیے ہیں، ورنہ اس نے اپنے آپ پر یہ پابندی کیوں نہیں لگائی؟ وہ بھی ہماری طرح غیر عورت کو دیکھنا تک گناہ سمجھتے ہیں، زبانی حد تک نہیں۔ ہمارے ہاں کے مرد بھی دوسری عورتوں کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ دوسروں کو چھوڑو، ریاض کی بات کرو۔ تمہارا معصوم شوہر اس وقت ایک خوبصورت عورت کی آغوش میں ہے۔ جھوٹ بول کر مجھے بہکانا چاہتے ہو؟ یقین نہیں تو خود دیکھ لو، آگ بابا نے کہا، پھر بستر کے دوسری طرف والی دیوار کے پاس جا کر سوئچ بورڈ کا ایک سوئچ گھما دیا۔ فوری طور پر کوئی آواز کیے بغیر دیوار میں ایک مربع فٹ کی خلا پیدا ہو گئی۔ پہلے اس نے اندر جھانکا، پھر نینا کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا ہے ادھر؟ نینا نے کہا اور تیزی سے اٹھی اور لڑکھڑا گئی۔ تیز کرا سے اس کے منہ سے نکلی۔ اگر آگ بابا نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ گر ہی پڑی تھی۔ سنبھلنے کے بعد اس نے آگ بابا کا ہاتھ جھٹکا اور دیوار میں پیدا ہونے والی خلا میں سے دوسری طرف جھانکنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایسے لگا جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اندر دوسری طرف کمرے میں اس کا وفادار اور نیک شوہر ایک بے حد خوبصورت اور پرشباب عورت کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور اس کی حرکتوں میں وحشت تھی۔ وہ دیوانہ سا بنا ہوا تھا۔ اسے صدمے کا ایک جھٹکا سا لگا اور وہ دیوار سے ہٹ گئی۔ اب کہو، وہ دیوار کی خلا برابر کرنے کے بعد بولا، یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ چلو میرا ہی صحیح، جس طرح میں نے تم سے زیادتی کی ہے اسی طرح کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے قدم بستر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تھکی ہوئی اور مزمحل نظر آ رہی تھی۔ لو دودھ پی لو، طاقت آئے گی، آگ بابا نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس نے چپ چاپ گلاس لے کر منہ سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو، آگ بابا نے کہا، جب تمہارا شوہر اپنی دلچسپی دوسری عورتوں میں تلاش کر سکتا ہے تو تم پر پابندی کیوں ہے؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ میں ریاض کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ کوئی بھی کسی کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اس کی حرکات نہ دیکھ لے۔ مجھ میں کیا کمی ہے جو ریاض دوسری عورت کے پاس گیا؟ وہ بے بسی اور مایوسی کے ملے جلے لہجے میں بولی۔ تم میں یقیناً کوئی کمی نہیں ہے، آگ بابا نے کہا، مگر جس طرح سے کوئی آدمی روز روز مرغی نہیں کھا سکتا، اسی طرح سے وہ تم سے اکتا گیا تھا۔ اب جب اس کے سامنے تازہ غذا آئی تو وہ بھوکوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس میں تمہارا ہاتھ ہے، وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ یہ تم پہلے بھی کہہ چکی ہو، مگر یقین کرو وہ اس سے قبل ہی اس عورت سے ملتا جلتا رہا ہے، اور یہاں بھی اسی کے بلاوے پر وہ آیا ہے۔ جھوٹ مت بولو رنگے پیر، وہ نفرت سے بولی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بڑے زور کا چکر آیا تھا۔ یہ تصویریں دیکھ لو، آگ بابا نے کہا، اور چند تصویریں نکال کر اس نے اس کے سامنے ڈال دیں۔ نینا نے تصویریں اٹھا کر دیکھیں اور ایک بار پھر اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ یہ تصویریں مختلف تفریح گاہوں کی تھیں جن میں اس کا شوہر ریاض اسی عورت کے ساتھ مختلف حالتوں میں نظر آ رہا تھا جس کے ساتھ وہ برابر والے کمرے میں مصروف تھا۔ کیوں، اب یقین آیا کہ تمہارا شوہر پہلے سے اس عورت سے ملتا جلتا رہا ہے؟ آگ بابا نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے، نینا کے منہ سے نکلا۔
ان تصویروں کو دیکھ کر اس کا معصوم ذہن یہی سوچ سکا تھا کہ ریاض اسے دھوکے میں رکھ کر اس عورت سے ملتا رہا ہے، اور اس بات پر بھی یقین کر لیا تھا کہ اس جگہ وہ عورت ریاض کے ہی بلاوے پر آئی ہوگی، ورنہ اسے کیا پتا کہ وہ اور ریاض آج یہاں آئیں گے۔ صبح سے اس عمارت میں آنے تک ریاض اس کے ساتھ ہی رہا تھا، اور پروگرام انہوں نے کل بنایا تھا، لہٰذا اس نے کل ہی اس عورت سے یہاں ملنے کا طے کر لیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اب تم بھی اسے دھوکے میں رکھو۔ آگ بابا کی سرگوشی اس کے کان میں گونجی اور وہ چونک پڑی۔